بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ZSC ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں محمد زاہد شریف چودھری۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں آپ کو سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ 2023 کے خلاف دائر 10 درخواستوں کو مسترد کرنے اور پارلیمنٹ کی جانب سے بنایا گیا قانون قبول کرنے اور پارلیمنٹ کی بالادستی کو تسلیم کرنے کے حوالے سے بات کروں گا۔ آج کا بڑا فیصلہ آیا ہے جس میں 10 ججز نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ 2023 کو قانونی اور آئینی قرار دے دیا ہے اور آئین کے آرٹیکل 191 کے تحت اس کو درست قرار دیا ہے، جس میں جو مخالف بینچ تھا، مخالف جو ججز تھے، جس میں جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس منیب اختر، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی، جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس شاہد وحید شامل تھے۔ ان ججز کا موقف تھا کہ آئین کے آرٹیکل 191 کے تحت سپریم کورٹ آف پاکستان ہی اپنے رولز بنا سکتی ہے، جبکہ کوئی دوبارہ اس کے حوالے سے اگر کوئی قانون سازی کرنی ہے تو اس کے لیے آئین میں باقاعدہ ترمیم کرنی پڑے گی 2/3 اکثریت سے۔ تاہم ان کا موقف تسلیم نہیں کیا گیا اور سپریم کورٹ کے 10 رکنی جو 10 ججز تھے، جس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس سردار طارق مسعود، جسٹس سید منصور علی شاہ، جسٹس امین الدین خان، جسٹس جمال خان مدوخیل، جسٹس یحییٰ خان افریدی، جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس سید حسن اظہر رضوی اور جسٹس مس مسرت ہلالی کی جانب سے اس قانون سازی کو تسلیم کر لیا گیا اور پارلیمنٹ کی جانب سے جو سپریم کورٹ کے اختیار کو جو اس میں آئین کے آرٹیکل 184(3) جو از خود نوٹس سے متعلق ہے، اس میں اپیل کا حق دینے کے حوالے سے 9 ججز نے اس قانون کو تسلیم کیا ہے اور ایک جج جو چیف جسٹس کے حامی تھے، اس میں سے جسٹس یحییٰ افریدی صاحب اس کے خلاف چلے گئے، جبکہ جو دوسرا ایک اور نقطہ تھا اس میں پھر ایک اور جج بھی کم ہو گئے اور وہ پھر جو 7 اور 8 کا اس میں فرق آ گیا۔ 8 ججز اس کے حق میں چلے گئے اور 7 ججز اس کے خلاف چلے گئے، جس میں چیف جسٹس کا جو ہم خیال ان کا جو بینچ ہے یا ہم خیال ان کے ججز ہیں، انہوں نے جو قانون بننے سے پہلے لوگوں کو آرٹیکل 184(3) کے تحت جو اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے اپیل کا حق دینے کے حوالے سے انہوں نے اس کی مخالفت کی ہے، جبکہ قانون جب بنا ہے اس کے بعد جو جن کو اپیل کا حق دیا گیا ہے یا دیا جانا ہے، اس کے حق میں 9 ججز نے فیصلہ کیا ہے، جبکہ اس کے خلاف 6 ججز نے اس کے خلاف فیصلہ دیا ہے۔ تو آج جبکہ چیف جسٹس اور 2 سینئر ججز پر جو مشتمل کمیٹی ہوگی وہ بینچز بھی تشکیل دے گی اور اگر کوئی از خود نوٹس لینا ہے تو اس کے حوالے سے بھی وہ فیصلہ کرے گی۔ چیف جسٹس اور 2 سینئر جج جسٹس سردار طارق مسعود اور جسٹس اعجاز الحسن اب اس کے بعد سے ہمیشہ کے لیے اب یہ اصول بن گیا ہے اور قانون بن گیا ہے کہ سپریم کورٹ نے جو پارلیمنٹ کی جانب سے بنایا گیا ایکٹ تھا اس کو تسلیم کر لیا ہے اور یہ اختیار تسلیم کر لیا ہے کہ پارلیمنٹ نے جو قانون سازی کی ہے وہ درست ہے اور اب کے بعد تک دوبارہ جو ہے اب از خود نوٹس 3 ججز بیٹھ کر فیصلہ کریں گے کوئی از خود نوٹس کسی معاملے پر لینا ہے یا نہیں، اور اس کے علاوہ جو بینچز تشکیل دینے ہیں اور جو کیسز کس بینچ میں لگانے ہیں، یہ سب فیصلہ 3 ججز پر رکنے مشتمل کمیٹی کرے گی، جبکہ جو 184(3) اگر اس کے تحت کوئی کیس سنا جاتا ہے تو پھر اس کے بعد اس جو متاثرہ فریق ہوگا اس کو اپیل کا حق بھی حاصل ہوگا۔ تو سب سے پہلے تو میں پھر آپ کو شروع سے بتاتا ہوں کہ آج اٹارنی جنرل آف پاکستان بیرسٹر منصور عثمان عوان نے دلائل دیے اور 3.5 گھنٹے انہوں نے اپنے دلائل دیے اور اس میں دلائل بھی دیے اور تمام ججز کی جانب سے جو سوالات تھے ان کے جوابات بھی دیے۔
تو آج ایک اور واقعہ جو دوران سماعت اہم ہوا وہ یہ تھا کہ جسٹس یحییٰ خان افریدی پہلی سماعتوں میں آج ٹوٹل اس کیس کی 5 سماعتیں ہوئی ہیں، جس میں 3 دن تو پورے اس کے سماعت ہوتی رہی، جبکہ جو منگل اور بدھ کے 2 روز تھے اس میں 11:30 بجے سماعت شروع ہوئی اور دونوں روز ہی تقریباً 4 بجے ختم ہو گئی۔ اس طرح آج 3.5 گھنٹے کی سماعت ہوئی ہے، اور اس 3.5 گھنٹے کی سماعت میں اٹارنی جنرل فار پاکستان بیرسٹر منصور عثمان عوان نے دلائل دیے اور ججز کی جانب سے سوالات کیے گئے اور انہوں نے جواب تسلی بخش دیے۔ اور میں اس حوالے سے خبر پہلے ہی دے چکا تھا، اٹارنی جنرل صاحب نے ہمیں بتا دیا تھا پہلے ہی چند روز قبل کہ فیصلہ 10:05 سے آنے کی توقع ہے، اور دیکھتے ہیں پھر مزید کیا ہوتا ہے۔ اور میں اپنا ٹویٹ میں بھی ایک میں بتا چکا ہوں کہ سنا ہے کہ فیصلہ 10:05 سے آ رہا ہے، اور آج ویسا ہی ہوا ہے۔ اور مین جو فیصلہ قانون سازی کے حوالے سے وہ 10:05 سے ہی آیا ہے، جبکہ اس کی موڈیلٹیز میں آگے جائیں تو پھر وہ 9، 6 اور 8/7 سے فیصلہ کیا گیا ہے۔ تاہم اچھی بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ کی بالادستی کو تسلیم کیا گیا ہے، اور سپریم کورٹ نے پارلیمنٹ کے بنائے گئے قانون کو، بے شک وہ تھوڑا تھا یا زیادہ لوگ تھے اس میں قانون سازی میں شریک، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کی جانب سے پہلے بھی ایک سماعت میں پوچھا گیا تھا، آج پھر پوچھا گیا کہ ہم نے ریکارڈ مانگا تھا، وہ ریکارڈ پارلیمنٹ سے آیا کہ نہیں، کہ کتنے لوگ موجود تھے جنہوں نے قانون سازی کی اور اس میں حصہ لیا ڈبیٹ میں اور سارا کچھ۔ تو آج منصور عثمان عوان نے کہا کہ وہ سارا کچھ پارلیمنٹ کی ویب سائٹ پہ موجود تھا اور میں نے وہ سارا کچھ فراہم کر دیا تھا۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ آج جسٹس یحییٰ خان افریدی صاحب بولے، اور وہ کافی انہوں نے کہا کہ کوئی ٹائٹینک تو نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کے اس کو اٹھا کے ادھر سے ادھر کر دو، کوئی آرام سے چیزیں کو تھوڑی تھوڑی کر کے کرتے ہیں، 184(3) کا پہلے کرتے، پھر 186 کا کرتے، جس میں اپیل کا حق نہیں ہے تو اس میں اپیل کا حق دے دیتے، باقی سارا کچھ یکدم کرنے کی تو ضرورت نہیں تھی۔ ایک ادارہ ہے سپریم کورٹ آئینی، اور اس کو آپ سارا سسٹم اس کا درہم برہم کر دیں۔ تو پہلی سماعتوں میں تو وہ نہیں خاص بولے تھے اور اس کے حق میں بولتے رہے، لیکن آج یہ ہے کہ وہ اس کی ڈیٹیل میں تھوڑا چلے گئے اور اس کے خلاف بولے۔ ساری سماعتوں میں ایک جسٹس جو حسن اظہر رضوی ہیں وہ بالکل انہوں نے کوئی بات نہیں کی، جبکہ آج کی سماعت کے دوران مس مسرت ہلالی، جسٹس حسن اظہر رضوی اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی آج بولے ہیں، اور شاہد وحید بھی بولے، اور عطر من اللہ، محمد علی مظہر، سارے باقی بولتے رہے، لیکن آج صرف شاید 2 جج نہیں بولے۔ اور پوری سماعتوں میں جسٹس حسن اظہر رضوی تو بولے نہیں، جسٹس محمد علی مظہر صاحب اچھا بولتے رہے، جبکہ عائشہ ملک اور جسٹس منیب اختر اور اعجاز الحسن اور شاہد وحید سارے یہ اس کے خلاف پہلے ہی اپنی باتیں کرتے رہے، اور جس سے صاف ہمیں بھی پتہ تھا کہ یہ لوگ اس کے خلاف ہیں، اور 5/10 سے یہ فیصلہ آنے کی توقع تھی۔ اس ساری سماعت 5 روز کی سماعت کے دوران سب سے زیادہ جو سوالات کیے اور بحث جنہوں نے کی وہ جسٹس منیب اختر تھے، اور اس دوران بار بار چیف جسٹس قاضی فائز صاحب بھی انہیں ٹوکتے رہے اور کہتے رہے کہ جو درخواست گزار ہیں یا جو دیگر اس قانون کے حق میں لوگ ہیں یا اٹارنی جنرل، ساروں کو سنیں، ان کو بات کرنے دے، باقی یہ ہے کہ جس جج نے اس کے خلاف فیصلہ دینا ہوگا وہ اپنی معروضات اپنے فیصلے میں دے دے، اور جس نے حق میں دینا ہوگا وہ حق میں دے دے۔ اور چیف جسٹس نے کافی برہمی کا اظہار بھی منگل کے روز کیا، اور ان کی آپس میں تکرار بھی ہوگی منیب اختر صاحب سے، اور منیب اختر بول پڑے آگے سے کہ سر میں بینچ کا حصہ ہوں اور سوال کرنا میرا حق ہے، ایسے نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ ہے کہ پھر آج بدھ کے روز جو تھا وہ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب نے ایک موقع پر کہا کہ آج ذرا ماحول کو ٹھنڈا رکھتے ہیں، اور چیف جسٹس آج کافی وہ بات بھی نہیں انہوں نے کی اور کافی دیر خاموش ہی رہے، اور
اعجاز الحسن صاحب اور منیب اختر صاحب بار بار وہ سوالات کرتے رہے اور انہوں نے ان کو نہیں روکا، جبکہ جسٹس منیب اختر کی جانب سے انگلش کے جو ایکٹ بنایا، اس میں انگلش کے اینڈ اور قومیں اور اس طرح ہائفن اور ان چیزوں پر وہ بات کرتے رہے، اور اٹارنی جنرل سے کہتے رہے کہ اینڈ کا مطلب کیا ہے اور کا مطلب، اور اس طرح. تو اس پر چیف جسٹس نے کہا، مزاحیہ انداز میں کہا کہ ہمیں انگلش سمجھنے کے لیے کسی انگلش کے پروفیسر کو عدالتی معاون مقرر کرنا پڑے گا. جبکہ آج جو دیگر پھر اٹارنی جنرل نے سارے دلائل دیے ہیں اور اپنے دلائل انہوں نے مکمل کر لیے، جس کے بعد پھر جو ریبٹل ہوا ہے سپریم کورٹ بار کے صدر عابد شاہد زبیری صاحب تو عدالتی نوٹس پر تھے، موجود تھے اور انہوں نے دلائل دیے تھے، تاہم انہوں نے ایکٹ کے خلاف دلائل دیے تھے. جبکہ ایک درخواست گزار کے وکیل تھے حسن سردار خان، انہوں نے دلائل ریبٹل دیا ہے، جواب الجواب. اور نیاز اللہ خان نیازی صاحب جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں کہہ لیں، ان کے وکیل جو تھے حسن سردار خان، بلکہ ان کے وکیل تھے اکرام چودھری صاحب، تو انہوں نے بھی ریبٹل دیا. تو اس کے بعد یہ ہے کہ سردار طارق مسعود صاحب نے تھوڑی سی تقریر نما انہوں نے کی اور انہوں نے کہا کہ ایک اچھا قانون بنایا گیا ہے تو اس کو سراہنا چاہیے، اس کے خلاف درخواستیں لے کر آ گئے. ماضی میں جو کچھ ہوا ہے اس کو ہمیں نہیں بھولنا چاہیے. ماضی میں 4 ڈکٹیٹر آئے ہیں، آخری مشرف تھے، عدالت کو انہوں نے عدالتی نظام کو چلنے نہیں دیا گیا. تو اب ایک اچھی چیز ہوئی ہے تو اس کو چلنے دیں، اس میں آپ جو ہے وہ خامیاں نکال رہے ہیں. جبکہ دوران سماعت چیف جسٹس نے اٹارنی جنرل سے پوچھا کہ ماسٹر آف روسٹر کی اصطلاح جو ہے وہ کہاں سے آئی ہے. وہ کوئی امریکہ میں برطانیہ سے آئی ہے، کیونکہ برطانیہ کے ہم غلام رہے ہیں، ہماری ذہنیت کلونیلزم پر مشتمل ہے. تو کیا وہاں سے یہ اصطلاح آئی ہے؟ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یا امریکہ میں یہ اصطلاح استعمال ہوتی ہے تو یا ہم نے یہ خود ایجاد کی ہے. ان کا اشارہ شاید یہ تھا کہ کسی گزشتہ جو فیصلے تھے شاید پنجاب کے الیکشن کے حوالے سے، پنجاب اسمبلی توڑنے کے حوالے سے جو فیصلہ تھا، اس میں جسٹس منیب اختر نے لکھا تھا کہ چیف جسٹس از دی ماسٹر آف روسٹر. تو اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ کیا یہ اصطلاح ہم نے ایجاد کی ہے. ان کا اشارہ شاید منیب اختر کی طرف ہی تھا. پھر انہوں نے کہا کہ اسلام میں کوئی اس طرح کا کوئی ماسٹر آف روسٹر کا جو تصور ہے وہ رہا ہے. ہم نے اسلام، ویسے تو ہم مسلمان ہیں لیکن اسلام کے حوالے سے اس سماعت کے دوران کوئی خاص بات نہیں ہوئی. اور انہوں نے کہا کہ ماسٹر آف روسٹر، ماسٹر تو ایک ہی ہے اور وہ اوپر والی ذات ہے، مطلب کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ماسٹر آف روسٹر ہے. جبکہ چیف جسٹس کا یہ بھی کہنا تھا کہ پارلیمنٹ نے ایک اچھا کام کیا ہے، اس کو سراہنا چاہیے. کیوں اداروں کو ایک دوسرے کے خلاف لڑاتے ہیں؟ پارلیمنٹ ہماری عزت کرے، ہمارے کیے گئے فیصلوں کا احترام کرے اور ان پر عمل کرے، اور ہم پارلیمنٹ کی جانب سے بنائے گئے قانون کا احترام کریں. جبکہ انہوں نے کہا کہ انگلش میں کہتے ہیں لیو اینڈ بی لیوڈ، یعنی کہ جیو اور جینے دو کی اصطلاح پر عمل ہونا چاہیے اور سب کو اپنے دائرہ اختیار میں رہ کر کام کرنا چاہیے. تو یہ تو ساری سماعت ہوئی ہے. اس کا ایک یہ بھی انہوں نے آج میڈیا کو بھی شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے 5 روز اس کی کوریج کی. جبکہ چیف جسٹس نے پی ٹی وی کا بھی شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے بہترین انداز میں اس کو لائیو پروجیکٹ کے طور پر، اس کیس کو پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر دکھایا اور اس کو کامیاب بنایا. یہ لائیو ساری کارروائی دکھائی گئی. تاہم میں اس طرح سے خلاف ہوں کہ پوری جب کارروائی نہیں دکھائیں گے تو لوگوں کو پوری بات سمجھ نہیں آئے گی. پوری اگر کسی نے دیکھنی ہے پوری کارروائی، وہ پی ٹی وی پارلیمنٹ کی طرح کا اپنا کوئی چینل بنایا جائے یوٹیوب، جس پہ ساری سماعت کی کارروائی موجود ہو، تاکہ اگر کوئی صحافی لوگ
گھر بیٹھے بھی کوئی رپورٹنگ کرنا چاہیں تو وہ گھر بیٹھے بھی اس کو پوری سماعت دیکھ سکیں۔ اس طرح یہ ہوتا ہے کہ کبھی پی ٹی وی نے کسی وزیر اعظم کی تقریر دکھا دی، کبھی کسی وزیر کی دکھا دی، پھر خبریں آ گئیں تو ادھر سماعت ہو رہی ہوتی ہے۔ میرا تو یہ ماننا اور یقین ہے، میں سپریم کورٹ جاتا ہوں تو یہ ہے کہ اگر آپ ساری کارروائی نہیں دیکھیں گے تو آپ کی خبر اس طرح نہیں بن سکتی جب تک آپ وہاں موجود نہ ہوں اور ساری کارروائی آپ نے دیکھی نہ ہو۔ تو یہ ہے کہ آج کی جو آخری سماعت ہوئی اس کا ماحول کچھ ٹھیک رہا۔ گزشتہ روز جو منگل کے روز تھا وہ ماحول کافی خراب ہو گیا تھا۔ سماعت کے آغاز پر ہی چیف جسٹس اور منیب اختر کی تو میں ہو گئی تھی، اور چیف جسٹس نے بار بار وکلاء کو کہا کہ وہ اپنے دلائل جاری رکھیں اور ججز کی جانب سے جو سوال کیے جا رہے ہیں ان کو نظر انداز کریں۔ تو اس میں یہ ہے کہ اگر یہ قانون اسٹرک ڈاؤن بھی ہو جاتا، جو کہ چیف جسٹس کہہ رہے تھے کہ یا قانون برقرار رہے گا یا اس کو ختم کر دیا جائے گا، تو قانون اب برقرار ہے۔ اگر نہ برقرار رہتا تو بھی چیف جسٹس کے اختیارات پر فرق نہیں پڑنا تھا، بلکہ ان کو زیادہ اختیارات حاصل ہونا تھے، اور ان کے جو بھی کوئی 12.5 مہینے رہتے ہیں تو اس میں وہ ماسٹر آف روسٹر بھی ہوتے اور اکیلے فیصلے کرتے، بینچ بھی خود بناتے اور مرضی کے فیصلے لگاتے، کیس لگاتے، اور مرضی کے جو ہے وہ از خود نوٹس بھی لیتے، سارا کام وہ خود کرتے۔ تو انہوں نے تو پارلیمنٹ کی بالادستی کو تسلیم کیا اور سماعتوں کے دوران مسلسل کہتے رہے کہ مجھے ایسے اختیار کی ضرورت نہیں ہے، پارلیمنٹ نے اچھا کام کیا ہے، اس کو سراہنا چاہیے اور اس کی جو ہے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ جبکہ جو ججز اس کے خلاف تھے ان میں یہ جسٹس اعجاز الحسن صاحب، جسٹس منیب اختر، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے چیف جسٹس نہیں بننا، جبکہ جسٹس عائشہ ملک اور شاہد وحید صاحب، ان چاروں نے چیف جسٹس بننا ہے، اور ان کو اپنے اختیارات کے بارے میں فکر تھی کہ وہ ان کے اختیارات کم ہو جائیں گے اور وہ ماسٹر آف روسٹر نہیں رہیں گے، اور 3 ججز کے ساتھ مشاورت کے ساتھ ان کو بینچ تشکیل دینے پڑیں گے اور کیس فکس کرنے پڑیں گے بینچوں کے آگے، اور سارا کچھ کرنا پڑے گا۔ تو ناظرین، اس کے علاوہ بھی آج سپریم کورٹ میں ہم نے گئے اور روٹین کے کیسز بھی چیف جسٹس نے سنے، اور 11 بجے وقفہ ہوتا ہے، آج انہوں نے وقفہ بھی نہیں کیا۔ تو وقفے سے قبل انہوں نے 15 کیسز سنے، اور پھر 1-2 کیسز میں بہت انہوں نے برہمی کا اظہار بھی کیا، جس میں 2 ملازم تھے نیشنل بینک کے جن کو نوکری پر چھٹی کی بنا پر مسلسل غیر حاضری کی بنا پر ان کو نکالا گیا تھا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ اگر چوروں کو یہ اجازت دے دی جائے کہ وہ چھٹی عدالت سے ان کو ضمانت ملے اور اپنے اداروں سے چھٹی بھی مل جائے، تو پھر تو سارے چوروں کو اس کام کی اجازت دی جانی چاہیے۔ جبکہ ایک اور کیس تھا جس میں ایک ملازمت کسی شخص کو دی گئی تھی، اس کا اشتہار دیا گیا تھا نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ NIH اسلام آباد کی جانب سے، اور 28 سال ایج اس میں رکھی گئی تھی، لیکن 38 سال والے بندے کو بھرتی کیا گیا تھا، اور اس کے خلاف شاید اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل گئی، ایک رکنی بینچ نے سنی اور انہوں نے حکم دیا کہ اس کے خلاف اس کو ری ایڈورٹائز کیا جائے پوسٹ کو۔ تو اس کے خلاف NIH والے بھی آئے ہوئے تھے، پھر ایک درخواست گزار بھی آئے ہوئے تھے، شاید وہ متاثرہ فریق تھے کہ ان کو نوکری دی گئی تھی، تو وہ پنجاب کے محکمہ ہیلتھ سے یہاں پر آئے تھے اور یہاں پر انہوں نے نوکری اختیار کی۔ تو چیف جسٹس نے انہیں کہا کہ وہ پنجاب کو بھی اپنا اس میں فریق بنائے درخواست میں، تاکہ ہم ان کو ہدایت کر سکیں کہ اپنے بندے کو واپس لیں۔ جبکہ چیف جسٹس نے شدید برہمی کا اظہار وکیل پر کیا اور ان سے پوچھا کہ وہ کس کیپیسٹی میں آئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں پرائیویٹ بندہ ہوں اور میں NIH کی وکالت کر رہا ہوں۔ اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ حکومت پاکستان کو شرم آنی چاہیے سپریم کورٹ آتے ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ کیا اٹارنی جنرل کا آفس بند ہو گیا ہے کہ ان کو پرائیویٹ وکیل کرنا پڑا ہے۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ ہم اس حوالے سے نوٹس جاری کریں گے۔ تو چیف جسٹس نے پھر یہ سماعت 2 ہفتہ کے لیے ملتوی کر دی، اور جو درخواست گزار کے وکیل تھے توفیق آصف ایڈوکیٹ صاحب، ان کو ہدایت کی کہ وہ اپنی اس درخواست میں جو پنجاب کا محکمہ ہیلتھ ہے
اس کو پارٹی بنائیں، کیونکہ اگر وہ پارٹی نہیں بنائیں گے تو ہم تو پہلے ایک جج نے فیصلہ دیا، ہم 3 جج اور فیصلہ دے دیتے ہیں کہ اس کو ری ایڈورٹائز کیا جائے، تو اس میں پھر آپ اگر ایک ٹوکری میں سارے انڈے ڈالیں گے تو آپ کا نقصان ہو جائے گا۔ اس لیے بہتر ہے کہ آپ پنجاب حکومت کو پارٹی بنا لیں، اور ہم پنجاب حکومت کو ہدایت کر دیں گے کہ وہ اپنے بندے کو واپس لیں اور ان کو دوبارہ نوکری پر بحال کریں۔ ناظرین، یہ سارا کچھ آپ کو میں نے بتا دیا۔ منگل کے روز پروگرام میں نہیں کر سکا تھا، ہیئرنگ میں نے گیا تھا، میں سماعت سنی تھی، تاہم ٹائم کی کمی کی وجہ سے پروگرام میں نہ کر سکا۔ آج یہ ہے کہ میں نے فیصلہ آیا ہے اور 5 سماعتیں میں نے اٹینڈ کی ہیں ساری، تو میں نے ضروری سمجھا ہے کہ آپ کو اپنا ویو پوائنٹ بھی دے دوں اور ساری جو سماعتوں میں جو کچھ ہوتا رہا ہے وہ بھی بتا دوں۔ امید ہے کہ آپ کو میرا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا۔ پروگرام دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، اور میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کرنا آپ نے بالکل نہیں بھولنا۔ اللہ حافظ۔